اس کو واضح کیا گیا ہے کہ پارلیمان کی کس نوعیت کی ایڈوائز گئی تھی پرائم منسٹر کو، پرائم منسٹر نے کس نوعیت کی ایڈوائز دی تھی پریزیڈنٹ کو. اس کے پیچھے اس پردے کو چاک نہیں کیا جائے گا کسی عدالت میں، اور یہ مناسب ہے. اور اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہے، اس لیے کہ ہمارے سابقہ جوڈیشل پروسیسز کے اندر نیت پارلیمان کی کے اوپر شک اس طرح کیا گیا ہے، اور اس پردے کو کے پیچھے جا کر جو ایکچوئل ایڈوائزری تھی، کیا تھی، کیوں تھی، کیسی تھی، اس کا کیا معیار تھا، کا سابق چیف جسٹس صاحبان نے خاص طور پہ سو موٹو جورسڈکشن کے اندر ادراک کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے اوپر ایک اب آئینی طور پہ قدغن لگائی گئی ہے. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے یہ آرٹیکل ہے، اور کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی اول تو حیت تبدیل کی گئی ہے اور جوڈیشل کمیشن کا دائرہ اختیار کیا ہے اس کو یہ آرٹیکل وسیع کرتا ہے. تو جہاں جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹس کرنی تھی، ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹس کرنی تھی اور فیڈرل شریعت کورٹ کی اپوائنٹمنٹس کرنی تھی، اب اس کے بعد ایک کام جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ذمہ لگایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی پرفارمنس ایویلیویشن کیا کریں گے وہ سالانہ طور پہ، اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ صحیح سے سر انجام دے رہے ہیں، یا ان کے عمل میں کوئی خیانت ہے، یا پھر وہ بہتری کی کوئی گنجائش ہے. 175A کلاس 2 اور کلاس 3 میں کچھ میجر امینڈمنٹس ہیں. کلاس 2 کے اندر جوڈیشل کمیشن کی حیت تبدیل کی جاتی ہے، اور جو 19ویں ترمیم کے بعد افتخار چودھری صاحب نے بزور بازو پارلیمان کے سر پہ بندوق رکھ کے ایک امینڈمنٹ لی تھی ان سے، کہ جہاں پر جوڈیشری کی جوڈیشل کمیشن کے اندر ریپرزنٹیشن پارلیمان کی ختم کر دی گئی تھی، جو کہ انڈسائز تھی 18ویں ترمیم میں، اس کی واپسی ہوئی ہے. اور اب جو جوڈیشل کمیشن فار دا اپوائنٹمنٹ آف ججز آف دا سپریم کورٹ بنائی جائے گی، اس کے اندر ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، ان کے علاوہ 3 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے ہوں گے، ان کے علاوہ فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ہوں گے اور اٹارنی جنرل صاحب ہوں گے، یہ ابھی بھی کمیشن میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک سینئر ایڈوکیٹ صاحب ہوں گے، وہ بھی ابھی بھی کمیشن میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر اب ضم کر دی گئی ہے وہ پارلیمانی کمیٹی جس کو ایک ربر سٹیمپ کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، اور اب اس کے ممبران کے اندر شامل ہوں گے 2 سینیٹرز اور 2 نیشنل اسمبلی کے ممبرز، جن میں ٹریجری بھی ریپرزینٹڈ ہوگی 1 فرام ایچ ہاؤس، اور اپوزیشن بھی ریپرزینٹڈ ہوگی 1 فرام ایچ ہاؤس. اور اس کے علاوہ ایک خاتون یا غیر مسلم جو کہ مجلس شورا کے ممبر نہیں ہے لیکن وہ کوالیفائڈ اور اہل ہیں سینٹ کے ٹیکنوکریٹ بننے کے، ان کو بھی نامینیٹ کیا جائے گا اسپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان کی طرف سے، جو کہ 2 سال کے لیے جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے. تو یہ وہ اب کمیشن ہوگی جو کہ ہمارے سپیریئر کورٹ ججز کا تعین کیا کرے گی، جو کہ پہلے صرف ججز پہ اور حکومت کی علامتی ریپرزنٹیشن تھرو دا لا منسٹر اینڈ اٹارنی جنرل پر محیط ہوتی تھی. یہ تو ہوگی پہلی بات. دوسری جو اہم تبدیلی ہے وہ 175A3 میں ہے، جو آئین پاکستان کہتا تھا کہ notwithstanding anything contained in clause 1 or clause 2, the president shall appoint the most senior judge of the Supreme Court as the Chief Justice of Pakistan. یہ وہ فیل سیف تھا جو کہ ہماری عدالتی آزادی کو انشور کرتا تھا کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بذریعہ سینیورٹی بنایا جائے گا، کوئی رائٹ ریس نہیں ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو دھکم پیل نہیں ہوگی اس اسپاٹ کے لیے. حکومت چاہے یا نہ چاہے جو اگلا سینئر موسٹ جج ہوگا وہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالے گا. اس کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ اگر یہ سلسلہ ایسا نہیں ہوتا اور عدالت کے اندر اس طرح کی اپوائنٹمنٹس میں، اس لیول کی اپوائنٹمنٹ پہ، چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ دخل ہو جاتا ہے، تو پھر جوڈیشری جو ہے وہ سیاست کے تابع ہو جاتی ہے، ایز اے پلر، انڈیپینڈنٹ پلر آف دا اسٹیٹ کھڑی نہیں رہ پاتی. اور اس کو انڈو کیا ہے، اور یہ میری نظر میں اس آئین کا سب سے سنگین عدالتی آزادی کی خلاف ورزی کی شک ہے، کہ جہاں پہ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نامینیٹ کرے گی، اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی، اور وہ فیصلہ کرے گی 3 موسٹ سینئر موسٹ جج صاحبان سپریم کورٹ کے اندر سے کون اہل ہے چیف جسٹس بننے کا. اور یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہوگی وہ نام نامنی کا پرائم منسٹر کو بھیجے گی، جو کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کو اپوائنٹمنٹ کے لیے کہیں گے. اور اس کمیٹی میں صرف سیاستدان ہوں گے، جن میں سے 8 جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں گے، اور 4 جو ہیں وہ سینٹ سے ہوں گے. اور یہ پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں ان کو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ملے گی. پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ہم نے ریزرو سیٹس میں دیکھ لیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جب ووٹ کرے گی تو 2/3 آف اٹس ٹوٹل 2/3 اکثریت سے ووٹ کر کے وہ ایک چیف جسٹس کے نام کا انتخاب کرے گی، چیف جسٹس حاضر چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 14 دن پہلے. اور کیونکہ ابھی یہ 14 دن والا معاملہ اب نہیں رہا ہے، تو اس وقت کے جو چیف صاحب کی نامینیشن ہے وہ اگلے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے 3 دن پہلے، یعنی کہ 22 اکتوبر تک یہ فیصلہ اور یہ عمل ہونا ضروری ہوگا. یہ ایک بہت بڑی چینج ہے، اور یہ چینج جو ہے یہ
پارلیمنٹیرینس کو ایک انفیئر ہولڈ دیتی ہے اوور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس، اور یہ اگر انشرائن ہو گیا تو ہمارے تمام چیف جسٹس صاحبان جو آنے والے ہیں وہ ان سیاستدانوں کی مرضی کے تابع سمجھے جائیں۔ یہ شک ڈیل کرتی ہے کہ کون سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہے، اور پہلے اس کے دو معیار ہوتے تھے، ایک یہ کہ آپ نے کم از کم 5 سال ہائی کورٹ کی جج شپ کی ہو، یا پھر آپ نے 15 سال ہائی کورٹ کے اندر پریکٹس کی ہو۔ اس کے اندر اب ایک مزید دوسری جو شرط ہے اس کے اندر ایک مزید سختی لا دی گئی ہے، اور اس میں اب کہا جاتا ہے کہ 15 سال پریکٹس بھی کی ہو ہائی کورٹ میں، اور آپ سپریم کورٹ کے انرولڈ ایڈوکیٹ بھی ہوں۔ اس کی یہ آخری شرط جو ہے یہ پہلے نہیں۔ یہ آرٹیکل 179 جو ہے وہ ریٹائرنگ ایج آف دا چیف جسٹس سے ڈیل کرتا ہے، اور جو پرانا آئین تھا اس کے تحت آپ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے تھے۔ اب اس پہ ایک رائڈر لگا دیا گیا ہے کہ آپ جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو یا تو آپ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے، یا پھر آپ کی ایز چیف جسٹس سروس کے 3 سال کے اختتام پر ریٹائر ہوں گے۔ ان دونوں میں سے جو بھی چیز پہلے ہے، تو یعنی کہ اگر آپ ایک ایسی عمر میں چیف جسٹس لگ گئے کہ جب آپ کے پاس 3 سال سے زیادہ کا ٹینیئر باقی تھا، تو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ آپ کے 3 سال چیف جسٹس ہونے کے اختتام پر آپ ابھی تک 65 کے نہیں ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ریٹائر ہو جائیں گے۔ جی، یہ جو سو موٹو کی طاقت ہے سپریم کورٹ کی، اس کے اوپر ایک اسٹرکچر بنایا گیا ہے اور ایک قدغن لگائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہلے سو موٹو کا اختیار استعمال کرتے ہوئے جو بھی آرڈر سمجھ آئے اسے، یا جو بھی آرڈر وہ صحیح سمجھے وہ اناؤنس کر دیتے تھے۔ اب اس پہ ایک ریسٹرکشن ہے کہ آپ کے سامنے جو سو موٹو کے طرز کی اوریجنل جورسڈکشن میں اپلیکیشن ہوگی، آپ اس کے حوالے سے آرڈر اس اپلیکیشن میں جو مانگا گیا ہے اس سے آگے جا کے نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ آپ سے جو مانگا گیا ہے آپ اسی پہ عدالتی فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کی مثالیں بہت موجود ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کو کسی نے کہا کہ پانی کی قلت ہے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ آپ ڈیم بنا دیں۔ اب وہ انلیس ان کے پاس یہ سوال آئے ایک چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ نہیں ہمیں ڈیم چاہیے، اس کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے اپنی طرف سے، اپنی منمانی کرتے ہوئے یا اپنے خیال سے وہ کوئی آرڈر نہیں دے پائیں گے۔ پی ایف آرٹیکل کی جو اوریجنل شکل ہے اس کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کوئی بھی کیس ٹرانسفر کر سکتا تھا، لیکن اس میں ایک تکنیکی ایشو بھی آتا تھا کبھی کبھی جس کو اب امینڈمنٹ نے ایڈریس کیا ہے، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر سپریم کورٹ ایک معاملے کو خود سن رہی ہے لیکن وہ کسی اور ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، تو اب آئینی طور پر سپریم کورٹ کو اجازت ہے کہ وہ اس ہائی کورٹ سے معاملے کو نہ صرف کسی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے بلکہ اس کو اٹھا کے اپنے سامنے بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کین برنگ اٹ ٹو اٹ سیلف۔ یہ انآفیشلی چیف جسٹس صاحبان خاص طور پہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں یہ ہوتا آیا ہے، اب اس کو ایک عملی جامہ پہنا دیا گیا ہے، کیونکہ واقعی میں ایک ٹیکنیکل ڈیفیشنسی تھی کہ سپریم کورٹ ایک آن گوئنگ معاملے کو ان دی ارلیئر اسکیم اگر وہ ایک اور طریقے سے سن بھی رہا ہے تو اس کو وہ اپنے پاس منجمد نہیں کر سکتا تھا، اب کر سکتا ہے۔ 191A کو داخل کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اور یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ آرٹیکل ہے، اور اس آرٹیکل کے تھرو جو اس مخلوط حکومت کے عزائم ہیں جو کہ پہلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی شکل میں سامنے آنے تھے، وہ اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے نام پہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ آرٹیکل بتاتا ہے کہ اب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گی سپریم کورٹ میں، اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے ایک الگ سربراہ ہوں گے جن کا نام ہوگا پریزائڈنگ جج، اور یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں ان کے پاس سپریم کورٹ کی 185 اور 186 کی پاورز، یعنی کہ جو اپیلیٹ پاورز ہیں ہائی کورٹ کے فیصلوں کی وہاں سے، اور جو 186 کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے وہ یہ ساری جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے اس حصے میں ویسٹ کرے گی، یعنی کہ جو ریگولر سپریم کورٹ رہ جائے گا اس کی اکثریت طاقت جو ہے وہ وڈرا کر کے ان کانسٹیٹیوشنل بینچز میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ پریزائڈنگ جج صاحب جو ہیں جو کہ در حقیقت چیف جسٹس آف پاکستان سے زیادہ طاقتور ہوں گے اگر وہ چیف جسٹس کے علاوہ کسی فرد کو منتخب کیا جاتا ہے، وہ ان کے اوپر ان کو لگانے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا دخل ہے، یعنی کہ پولیٹیشنز کا دخل ہے، یہ ایک آزادی عدلیہ کی آزادی پہ ایک براہ راست وار ہے، اور اس دخل کے بعد پھر ان جج صاحب کے اوپر کی ثوابدید ہوگی کہ وہ ان کو جب دے دیے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ججز، جو کہ اگین جوڈیشل کمیشن تعین کرے گی، جس کے اندر پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن اب قدر زیادہ ہے جوڈیشل ریپرزنٹیشن سے، تو پھر اس کے بعد ان جج صاحب کی ثوابدید ہوگی کہ وہ کس جج کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کہاں اور کہاں نہیں لگاتے۔
ہائی کورٹس کے پاس سو موٹو اختیار ہے یا نہیں، یہ ایک سوال تھا جو کہ سپریم کورٹ نے تو آنسر کر دیا تھا جب اطہر من اللہ صاحب نے اس کی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے چودھری شریف صاحب ہوتے تھے، انہوں نے سکسیزفلی سو موٹو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے استعمال کیا تھا۔ اس کا ایک الگ طریقہ بھی ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ کے سامنے ایک لسٹ چل رہی ہے اور اس کو ایک معاملہ چل رہا ہے اور اس کو پھر پارٹیز جو ہے ودرا کرنا چاہتی ہیں، تو ہائی کورٹ جو ہے وہ اگر اپنی ثوابدید میں یہ صحیح سمجھتا ہے کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک لے جایا جائے، بالفرض جس طرح یہ آڈیو لیکس کمیشن کے معاملے کو بابا ستار صاحب جو ہیں انہوں نے سوچا کہ منطقی انجام تک پہنچانا صحیح ہے، یہ آرٹیکل کے اندر ترمیم جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ جو ہے اس کے پاس سو موٹو اختیارات نہیں ہیں اور وہ جب ریٹ جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہا ہوگا تو وہ اس کے پابند اور تابع ہوگا کہ اس کے سامنے کیا معاملہ ہے اور وہ کیسے چل رہا ہے، اس کے اندر وہ سو موٹو یعنی کہ از خود ہی اس کے اندر کوئی عدالتی عمل جو ہے وہ آگے بڑھا نہیں پائے گا۔ یہ ترمیم نہیں ہے، یہ ایک نیا دخل ہے آئین کے اندر، اور یہ وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو سپریم کورٹ کے اندر 191A کے تحت کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک دراڑ کریٹ کرتا ہے جوڈیشری کے اندر کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز، ایک الگ نوعیت کی بینچز ہوں گی ہائی کورٹ میں، جس میں ایک الگ قسم کے پریزائڈنگ جج ہوں گے جو کہ در حقیقت ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہے اس کو وہ ایکسرسائز کریں گے۔ اس کے اندر بھی پارلیمان کا اور یہاں پہ پروونشل اسمبلی کا دخل رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر بھی جو لوگ اس اہل سمجھے جائیں گے، جو ججز اس اہل سمجھے جائیں گے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل معاملات سن سکیں، ان کا تعین جو ہے وہ اب پھر سے جوڈیشل کمیشن کیا کرے گی۔ تو ہائی کورٹ کے اوپر 2 وار ہو رہے ہیں براہ راست، ان میں سے ایک بڑا وار یہ ہے کہ ان کی جو جورسڈکشن ہے اس کو اس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ عدالت کی آزادی کے اوپر ایک بہت کلیئر اٹیک ہے۔ ایک انتظامی رکھنے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ آرٹیکل اوریجنلی یہ کہتا تھا کہ سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ جو ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ براہ راست دخل کرتے ہوئے اپنے رولز بنائیں گے اور اپنے آفیسرز اور سٹاف کے لیے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف امپلائمنٹ ہے وہ طے کریں گے، جبکہ ہائی کورٹس کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے رولز بنائیں گے گورنر کو ایڈوائز دیتے ہوئے، اور وہ اپنے امپلائیز کی اور سٹاف کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کریں گے۔ تو یہاں پہ ابہام یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسا کورٹ ہے کہ اس کا کوئی گورنر نہیں ہے، لہٰذا وہ رولز کس کے تئیں بنائے اور وہ رولز جو ہیں وہ اپروول کس سے لے۔ تو اس کو درست کرنے کے لیے یہاں پر سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی اب یہ ایک ایڈیشن کی ہے، تاکہ یہ تینوں کورٹس جو ہیں وہ کیونکہ وفاقی ہیں اور وفاق میں بیسڈ ہیں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بیسڈ ہے، تو یہ تینوں کورٹس اپنے رول جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کی اپروول کے تحت بنایا کریں گے اپنے امپلائیز کے لیے۔ اس سے پہلے ایک آئینی طور پہ ایک خلا تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جس کو پر کیا گیا ہے۔ ایک بہت ڈیٹیلڈ امینڈمنٹ ہے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم کورٹ جو ہے، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو برطرف کر سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کسی سپیریئر کورٹ کے جج کو ہٹانے کا۔ اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے کہ کس وجہ سے ہٹایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنی پروسیڈنگز کنڈکٹ کرے گا۔ پہلے بذریعہ انکیپیسٹی علالت کے باعث یا ذہنی علالت یا فزیکل علالت کے باعث اگر آپ کو ہٹایا جاتا تھا انکیپیسٹی کے بیسس پہ یا پھر مس کانڈکٹ کے بیسس پہ کہ جہاں آپ کی بدعنوانی جو ہے اس کو ثابت کر دیا گیا ہو۔ اب ایک تیسری شرط ہے کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے جج کو انیفیشنسی کے بیسس پہ، یعنی کہ ان کا کام نہ کرنا یا کام ٹھیک معیار پر نہ اترنے کی بنیاد پہ آپ ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اس آرٹیکل میں ترمیم کی گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جس کی حیثیت وہی ہے جو پہلے تھی، وہی لوگ ہیں اس کے اندر، 3 سینئر موسٹ ججز اور 2 سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے ججز، لیکن اب وہ ایک ہائی کورٹ کے جج کو اول تو جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ جس کے اندر سیاستدان بھی موجود ہیں، وہ اب فیصلہ کر پائے گی کہ ان کے خیال میں ایک ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ اپنا کام صحیح سے سر انجام نہیں دے رہا، جس کے بعد وہ ایک ریفرنس بھیج پائے گی سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس کا اب دائرہ اختیار میں ہوگا کہ وہ اپنے تئیں یا ایک پریزیڈنٹ کی کمپلینٹ تھرو دا جوڈیشل کمیشن یہ فیصلہ کر سکے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج یا ایک سپیریئر کورٹ کا جج جو ہے اس کو نہ صرف مس کانڈکٹ کے بیسس پہ بلکہ اس کو اگر ہائی کورٹ کا جج ہو تو انیفیشنسی یعنی کام نہ کرنے کی بنیاد پر بھی ہٹایا جا سکے۔ اور اس کے اندر کچھ مزید بھی شرائط رکھی گئی ہیں کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کئی درجن بھر ریفرنسز جاتی ہیں جو کہ کبھی جن کی سنوائی ہی نہیں ہوتی، اور پھر جن معاملات جن لوگوں کے حوالے سے وہ ریفرنسز بھیجی گئی ہوتی ہیں وہ ریٹائر بھی کر جاتے ہیں اور پھر وہ ریفرنسز انفریکچوئس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کچھ ٹائم لائنز دی گئی ہیں اور کچھ قطعیں لگائی گئی ہیں کہ ایک ریزنیبل ٹائم پیریڈ کے اندر
یہ کاؤنسل اول تو میٹ کرے گا اور فیصلہ کرے گا، اور یہ بھی اس کے اندر واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک ممبر یہ چاہے کاؤنسل کی میٹنگ کال کرنے کی تو وہ پھر میٹنگ کال بھی ہو جائے، کیونکہ یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو سربراہ ہیں چیف جسٹس صاحب، وہ اگر میٹنگ کال ہی نہ کرنا چاہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس کی ایک رجسٹری اور سیکریٹریٹ ہوگی، اور یہ معاملات جو ہیں اس کے اندر کچھ صفائی اور انڈیپینڈنس اور ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے کہ ان کے ممبران جو ہیں وہ اگر جب ان کا ٹرم ایکسپائر ہوتا ہے تو جب تک کہ ان کے نئی سکسیسرز نامنیٹ نہ ہو جائیں جب تک وہ اپنا کام سر انجام دیتے رہیں گے۔ ابھی تک جو ہے وہ یہ پرابلم ماضی میں بھی ہوتی آئی ہے، کچھ الیکشنز نہیں ہو پائے تھے بائی الیکشنز کیونکہ الیکشن کمیشن کا اپنا کورم کمپلیٹ نہیں تھا۔ بادی النظر اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے یہ ترمیم ہے، لیکن زیادہ تر چانس یہ بھی ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ پھر آگے بڑھتے ہوئے کام کرتے جا سکیں جب تک کہ ان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہ ڈھونڈا جائے یا ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے۔ اوتھ آف آفس کے حوالے سے ایک انتظامی چینج ہے، اس کے اندر کافی ابہام تھا، دیٹ پرسن دس پرسن کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر انشرائنڈ اوتھس آف آفس ہیں اگر وہ حلف لینے کے لیے جو ریلیونٹ پرسن ہے وہ دستیاب نہ ہو تو پھر اوتھ جو ہے وہ اوریجنل لائن کہتا تھا کہ اس کے نامنی آف دیٹ پرسن، یعنی کہ کوئی وضاحت نہیں تھی، اس کو وضاحت دی گئی ہے کہ پھر کوئی چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے سامنے وہ اوتھ لی جا سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان وہ اوتھ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انتظامی امینڈمنٹ ہے جو کہ اس بات کو کلیئرٹی دیتا ہے کہ آپ اپنے آفس اگر آپ حلف اٹھائے ہوئے آفس میں ایک اوتھ ریلیٹڈ آفس کو لینے جا رہے ہیں تو وہاں پر ایک وضاحت آ گئی ہے کہ وہ اوتھ دینے والا اگر آئینی طور پہ موجود نہیں ہے تو وہ اوتھ پھر چیف جسٹس سے لی جا سکتی ہے۔